عائشہ صاحبہ نے یہ سوال پوچھا ہے اور یہ آج کے دور کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، خاص طور پر پاکستانی حضرات کے لیے بھی، اور پاکستان کے علاوہ اوورسیز پاکستانی بھی یہ مسئلہ بار بار پوچھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ کیا ڈیم بنانے کے لیے صدقہ یا زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں، اس مسئلے کو ذرا سا سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کا انتظام کرنا، ڈیم بنانا، یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے بہترین افضل الصدقہ کیا ہے؟ اعلیٰ ترین صدقہ، ٹاپ آف دا لسٹ، یعنی سب سے زیادہ بہترین صدقہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مسلم کے اندر ارشاد فرمایا، سقی الماء، پانی کا پلانا۔ گویا پانی پلانا، پانی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام، پانی کا سٹاک کر کے لوگوں کے لیے انتظام کرنا، پانی کا بندوبست کرنا، یہ اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ وہ کسی مورخ اور مفکر نے بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ حضرت حسین کو تکلیف پہنچی ہے، کربلا کے شہدائے اہل بیت اطہار یقیناً پیاسے اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن خدا کرے کہ یہ تکلیف کسی کو نہ ہو۔ ہمارے اولیاء کرام نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا کہ پانی کی قلت اور پانی کی تنگی خدا کسی کافر کو بھی نہ دے، کسی کو یہ تکلیف نہ پہنچنی چاہیے، ہر جاندار کو خدا پانی کی نعمت عطا فرمائے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام چیزوں کو زندگی پانی کے ذریعے سے عطا کی ہے، یعنی ہر چیز کے اندر جو زندگی ہے، آپ دیکھیں درخت ہیں، پودے ہیں، نباتات، ان سب کو زندگی کس سے ملی ہے؟ حیوانوں کو زندگی کس سے ملتی ہے؟ انسانوں کو زندگی کس سے ملتی ہے؟ ہر جاندار کو زندگی کس سے ملتی ہے؟ تو خدا نے جو پانی کی غیر معمولی اہم ترین نعمت بنائی ہے، اس کے بغیر کسی بھی جاندار کی، حتیٰ کہ چرند کی، حتیٰ کہ پرندے کی، حتیٰ کہ حیوانوں اور جانوروں کی، حتیٰ کہ درختوں اور پودوں کی، حتیٰ کہ گھاس اور پودے اور انسانوں کی، کسی کی بھی زندگی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پانی کا انتظام کرنا بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اعلیٰ درجے کا ثواب ہے، شاندار کام ہے، عمدہ ترین کام ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی افضل صدقہ نہیں ہو سکتا۔ اور ڈیم کا مطلب کیا ہے؟ انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام اور سٹاک کرنا، یہ بھی بہت بڑا اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ لہٰذا یہ تو سمجھنا چاہیے کہ ڈیم بنانا یہ بھی اعلیٰ درجے کا کام، اس میں عطیات دینا یہ بھی اعلیٰ درجے کا کام، بلکہ کہنا چاہیے ملک کے بچاؤ کا نہیں، انسانیت کے بچاؤ کا، مسلمانوں کے بچاؤ کا سبب ہے۔ لہٰذا ڈیم تو بہت ضروری ہے، بنانا چاہیے، اور اس میں فنڈ بھی شامل کرنے چاہیے۔ البتہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم ہم اس میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، ایک طرف اس کا اعلیٰ ہونا، اس کا بلند و بالا کام ہونا، عظمت والا کام ہونا، فضیلت والا کام ہونا، اس میں کوئی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلافی رائے کا معاملہ نہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ایک شرعی عبادت اور فریضہ ہے، وہ اسی طریقے سے ادا ہوگا، وہ فریضہ تبھی ادا ہوگا جو قرآن و سنت کے اندر طریقہ بتایا گیا، اور اس کے مطابق اگر ہم کریں گے تو وہ فریضہ ادا ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا؟ قرآن کریم کے اندر جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، انما الصدقات للفقراء، یہاں پر جو للفقراء کے اندر لام ہے، یہ لام تملیکیہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ کسی کو بھی دیں، زکوٰۃ کی رقم کسی کو بھی دیں، آنرشپ کے ساتھ دیں، ملکیت کے ساتھ دیں، اگلے کو مالک بنا کر کے دیں، یعنی تمام تر مالکانہ حقوق کے ساتھ مالک کو قابض بنا کر حوالے جب تک آپ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی بستی کے اندر کنواں بناتا ہے، سولر پروجیکٹ لگاتا ہے، یا عام لوگوں کے فائدے کے لیے واٹر پمپ لگاتا ہے، یا ہینڈ پمپ لگا لیتا ہے، یا اب یہ ڈیم جو بنایا جا رہا ہے، تو بتائیے کیا اس کا کوئی مستحق زکوٰۃ تنہا مالک و مختار ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، اس میں تو سب کا حصہ ہے، مشترکہ طور پر سارے کے سارے اس سے مستفید ہوں گے۔ تو کوئی ایک زکوٰۃ کا مستحق یا دو یا چار یا پانچ، وہ ذاتی طور پر آنرشپ کے ساتھ اس کے مالک و مختار نہیں ہوتے۔ جب وہ اس کے مالک و مختار نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مالکانہ حقوق کے ساتھ مالک بنا کر حوالے کریں، اور اس کا کوئی تنہا علیحدہ سے مالک و مختار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تملیک والی شرط، یعنی ملکیت والی جو شرط ہے، وہ کنڈیشن پوری نہیں پائی جا سکتی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیم کے اندر زکوٰۃ کی رقم تو نہیں لگ سکتی، لیکن اس کے علاوہ
صدقہ ہے، نفلی صدقہ ہے، عطیہ ہے، اور آپ گفٹ کے طور پر آپ یہ رقم دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے۔ آپ عطیات کے مد کے اندر دے سکتے ہیں، عطیات کی مد کے اندر جتنا پیسہ آپ دینا چاہیں ضرور دیں، اور یہ اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے، فی سبیل اللہ آپ اس میں دے سکتے ہیں، نفلی صدقہ آپ اس میں دے سکتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کی رقم اس پر نہیں لگ سکتی۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔